چیپٹر ریڈنگ چیزنگ ڈریمز، خوابوں کو پورا کرنا۔ اس کی جو ہے میں آپ لوگوں کو انگلش میں ریڈنگ اور اردو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ جمیل entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpai in the middle of the yard, under the cool moonlight sky. Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." "No, father, everything is fine." "You don't seem okay. Let's have dinner, then we will talk about it." Jamil's mother and Aunt Sadori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. Everybody sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly, he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. "So why are you sad? Had Sarah passed?" asked his father. "Yes, in fact, Sarah had got more marks than me." "Why didn't you tell me before? I was so worried," Sarah complained. "Sorry, Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do." "What do you mean?" Khalid interrupted. "She's a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families," Jamil commented. "Come on, Jamil. We don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both male and females need it equally. Our Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female." Khalid explained. Jamil felt ashamed. "Yes, you are right. I agree with you. I still don't understand why you are so worried," commented father. "Father, there is no college in our village or any other village around ours. The only college where I can go is 50 miles away. In the city, it seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villager, as they cannot afford to go to the city hospital. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time," Jamil said. His mother quoted a Sindhi couplet which meant, "Where there is a will, there is a way. Distances are to be covered." She then said, "We can ask Allah Bachayo to take you to the city in his horse cart." Aunt Sadori, who had been listening to the whole conversation, said, "I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's time to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college." "Really? Can I really go and study in the city?" Sarah exclaimed. "Jamil can go, but Sarah should stay here and help her mother," said father. Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She didn't want her father to know her feelings. However, Khalid noticed her emotions and said, "Father, don't worry about expenses. Let both of them go. There is a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams." Continued Aunt Sadori, addressing Jamil and Sarah. "Wow, I will also be doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful." In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. Soon both of them went to the city with Aunt Sadori.
living in the city, attending college, and then the medical college was not the bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass their exams in the first go. They could not afford to fail in any subject. To meet expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problems they faced during all this time. In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fees. The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. 12 years later, after 12 years, it continues, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. Okay son, I will follow your advice. Jamil held the old man's weathered hand and helped him walk outside. The impressive hospital building standing against the backdrop of lush green fields. For a moment he looked up the building that portrayed his dreams. He asked, Allah-Dino, are there any more patients? No, there are no more patients, replied Allah-Dino. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. After visiting 2 nearby villages, Jamil dropped Sara at her house where her 2 young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. No, we were waiting for you, said the parents simultaneously. Okay, then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. At night, Jamil lay on his charpai in the middle of the yard under the cool moonlight sky and thought about the long journey of his life and all the hardship that he and his sister and his family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. Now it's Urdu translation. जमील एक खस्ता हाल मिट्टी से बने घर के सामने सहन में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दाखिल हुआ और ठंडी चांदनी में डूबे आसमान के नीचे सहन के दरमियान पड़ी चारपाई पर निढाल होकर गिर गया। जमील को देखते ही उसके वालिद ने चाय का कप हाथ से रखा और अपनी चारपाई उसके करीब की और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान नज़र आ रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, सब ठीक है। तुम ठीक नहीं नज़र आ रहे हो, चलो पहले खाना खाते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। जमील की माँ और सदूरी खाला ख़ानदान के एक पुराने दोस्त खाने की ट्रे और पानी से भरा जग लेके बावर्ची खाने से निकली। उनकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज़ उठाई और चारपाई के करीब ले आए। हर कोई मेज़ के गिर्द बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। जमील ने हरकत ना की। उसके वालिद ने उसे उठने और खाना खाने को कहा, लेकिन ना चाहते हुए भी फिर वो उठा और खाना शुरू कर दिया। हर एक ने मुशाहिदा किया कि जमील परेशान है, तो उन्होंने खाना खाते हुए तिरछी नज़रों से देखा मगर कुछ कहा नहीं। जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया और बर्तन बावर्ची खाने में लेके गए तो उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया है? तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? अफसरदा आवाज़ में उसने सबको मुतला किया कि उसने चौथा अच्छा ग्रेड हासिल किया है। तो फिर तुम इतना उदास क्यों? क्या सारा पास हो गई है? उसके वालिद ने पूछा। जी हाँ, दरअसल सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। आपने भाई ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान थी, सारा ने शिकायत की। माफ़ करना सारा, मैं मुस्तकबिल के बारे में अपनी सोचों में गुम था। देखो, तुम्हें कि अपने कैरियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता जिस तरह मैं परेशान होता हूँ। क्या मतलब है आपका? खालिद ने मुदाखलत की। ये एक लड़की है, इसको अपने ख़ानदान को पालने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। सिर्फ मर्दों को ही अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है, जमील ने तबसरा किया। ओह जमील, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते, हम ऐसा करते हैं अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए। मर्द और औरत दोनों को मुसावी तौर पर इसकी ज़रूरत होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करो, हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है तालीम हासिल करना। तो खालिद ने वजाहत की। जमील ने शर्मिंदगी महसूस की और बोला कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ।
لیکن والد نے بولا میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو۔ ابو ہمارے گاؤں میں کالج نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کسی گاؤں میں ہے۔ کالج جہاں میں جا سکتا ہوں 50 میل دور شہر میں ہے۔ یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اسپتال کھولوں گا، کیونکہ وہ شہر کے اسپتالوں میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یاد ہے پچھلے سال کیسے چچا سرمد کا انتقال اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ انہیں وقت پر ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا تھا، جمیل نے کہا۔ تو اس کی والدہ نے ایک شعر کا حوالہ دیا جس کے معنی تھے کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے، فاصلے طے ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم اللہ بچائے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی پر شہر لے جایا کرے۔ خالہ صدوری یہ ساری باتیں سن رہی تھیں۔ بولی میرے پاس ایک تجویز ہے۔ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میرے خیال میں اب میری باری ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ دوں۔ جمیل اور سارہ آسانی سے آ سکتے ہیں، میرے ساتھ شہر میں رہیں اور کالج میں پڑھیں۔ سچ؟ کیا واقعی خالہ میں شہر میں پڑھ سکتی ہوں؟ سارہ نے حیرت سے کہا۔ جمیل جا سکتا ہے لیکن سارہ کو یہاں رکنا چاہیے، اپنی ماں کی مدد کرنا چاہیے، والد نے کہا۔ سارہ نے اپنے آنسو پوچھ لیے جو اس کے گال پر اچانک بہہ گئے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس کے احساسات کی خبر ہو، مگر خالد نے اس کے جذبات کا مشاہدہ کر لیا اور کہا ابو اخراجات کے بارے میں پریشان نہ ہو، ان دونوں کو جانے دیں۔ ہمارے شہر میں ایک میڈیکل کالج بھی ہے، بعد میں تم دونوں آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو۔ خالہ صدوری نے جمیل اور سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات جاری رکھی۔ واہ، میں بھی ڈاکٹر بنوں گی اور جمیل کے اسپتال میں کام کروں گی، شاندار۔ ان دونوں کے لیے اخراجات پورے کرنے کی پریشانیوں کے باوجود ان کے والد مسکرائے۔ جلد ہی دونوں خالہ صدوری کے ساتھ شہر چلے گئے۔ شہر میں رہنا، کالج میں پڑھنا اور پھر میڈیکل کالج، یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے انتہائی سخت محنت کی اور تمام امتحانات کو پہلی ہی بار میں پاس کیا۔ وہ کسی مضمون میں فیل ہونے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر اخراجات پورے کرنے کے لیے ان دونوں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کی۔ ان کے والدین نے اس مدت کے دوران آنے والی مشکلات کی انہیں خبر نہ ہونے دی۔ ان کے والد اور خالد کو ان کی فیس بھرنے کے لیے زرخیز زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بھی بیچنا پڑا۔ پورا خاندان مشکلات کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے خواب پورے کریں اور گاؤں والوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ چچا انور آفٹر 12 ایئرز یعنی کہ 12 سال کے بعد کی کہانی ہے۔ پھر آگے چچا انور علی، آپ کو چاول، آلو اور چینی نہیں کھانی چاہیے، جمیل نے اپنے مریض کو نہایت نرمی سے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ جمیل نے اس بوڑھے شخص کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام لیا اور اسپتال کی شاندار عمارت سے نکلنے میں اس کی مدد کی جو سرسبز کھیتوں کے پس منظر میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اوپر عمارت کی طرف دیکھا جو اس کے خوابوں کی غماس تھی۔ اس نے اللہ دنوں سے پوچھا کیا کوئی اور مریض ہے؟ نہیں، کوئی اور مریض نہیں ہے، اللہ دنوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر سارہ کو بلاؤ تاکہ ہم پڑوس کے دیہاتوں میں جا کر وہاں کے مریضوں کا معائنہ کر لیں۔ وہ قریبی گاؤں کے دورے کے بعد جمیل نے سارہ کو اس کے گھر چھوڑا، پھر اس کے 2 چھوٹے بچوں جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیل بہت خوش تھا کیونکہ سارہ نے دیہاتی خواتین کے لیے بھی ایک کامیاب سیمینار منعقد کیا تھا تاکہ ان کی ذاتی اور خاندان کی صحت اور حفظان صحت کے بارے میں رہنمائی کی جا سکے۔ دن بھر کے کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنی چھوٹی سی جیپ چلاتے ہوئے گھر گیا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، اس کی بیوی نے کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کھانا کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں نے ابھی تک نہیں کھایا؟ وہ حیران تھا۔ نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، والدین نے ایک ساتھ کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب نے ہاتھ دھوئے اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ رات کو جمیل صحن کے وسط میں ٹھنڈی چاندنی سے روشن آسمان کے نیچے اپنی چارپائی پہ لیٹا اپنی زندگی کے طویل سفر اور ان کی مشکلات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے اور اس کی بہن نے اور اس کے خاندان نے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے برداشت کی تھی۔ وہ خلوص سے شکر گزار تھا اور اس پر خدا نے کرم کیا تھا۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے چیپٹر کی اور ایکسپلینیشن۔